محمد جلال الدین رومی۔ آپ 1207 عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے۔ مشہور فارسی شاعر تھے۔ مثنوی، فیل، مافی اور دیوان شمس تبریز، یہ اصل میں مولانا کا ہی دیوان ہے، لیکن اشعار میں زیادہ تر شمس تبریز کا نام آتا ہے، اس لیے اسے انہی کا دیوان سمجھا جاتا ہے۔ ان کی معروف کتب ہے۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنیف مثنوی کی بدولت جانے جاتے ہیں، اور ان کا مزار ترکی میں واقع ہے۔ علامہ محمد اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ برغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ مولانا رومی نے جوہر عشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں۔ 13ویں صدی کے فارسی شاعر، اسلامی فقیہ اور صوفی مولانا رومی، جن کی چمک آج بھی لاکھوں لوگوں میں گونج رہی ہے، ان کا شاہکار مثنوی صوفیانہ شاعری کی عظیم ترین تخلیقات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مولانا رومی کی تحریروں میں محبت، روحانیت اور الہی اتحاد کے حصول کے موضوعات شامل ہیں۔ ان کی شاعری حدود سے تجاوز کرتی ہے، انسانی روح سے براہ راست بات کرتی ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں میں گونجتی ہے۔ مولانا رومی کا روحانی سفر الہی کے ساتھ اتحاد کی گہری خواہش سے متاثر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کا راستہ محبت، خودآگاہی اور اندرونی تبدیلی کے ذریعے ہے۔ مولانا رومی کی شاعری اس سفر کے مراحل کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، جس میں تلاش سے لے کر بیداری تک اور محبت میں فنا تک۔ مولانا رومی کی حکمت انسانی فطرت اور حقیقت کی نوعیت کے بارے میں گہری بصیرت پر مشتمل ہے۔ ان کی تعلیمات کا مرکزی خیال یہ ہے کہ محبت اور مہربانی میں شفا، تبدیلی اور متحد ہونے کی طاقت ہے۔ مولانا رومی ہمیں اختلافات سے اوپر اٹھنے، ہر وجود میں تقدس کو اپنانے اور ایک ہمدرد دل پیدا کرنے کا درس دیتا ہے جو حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے۔ مولانا صاحب کے سامنے کریانے کی ایک دکان تھی۔ ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار وارفتگی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی، دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ چیز نکالنے لگتا اور اس وقت تک وہ چیز تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں جاتی، اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندھا دھند چیز نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ دکاندار وارفتگی کے ساتھ گاہک کو دیکھ رہا تھا اور گاہک انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھما رہا تھا، اور دکاندار علادین کے جن کی طرح چپ چاپ اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا، چلو بس کرو، آج کی خریداری مکمل ہو گئی۔ دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے منہ بند کیے، یہ تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالی، بوری کندھے پر رکھی اور خاتون سے بولا، چلو زبیدہ، میں سامان تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ خاتون نے نخوت سے گردن ہلائی اور پوچھا، کتنا حساب ہوا؟ دکاندار نے جواب دیا، زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو مولانا صاحب دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے اور شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے۔ دکاندار تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ مولانا صاحب نے دکاندار کو قریب بلایا اور پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ دکاندار نے ادب سے ہاتھ چومے اور بولا، جناب، یہ فلاں امیر خاندان کی نوکرانی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، تم نے اسے بغیر تولے سامان باندھ دیا، پھر اس سے رقم بھی نہیں لی، کیوں؟ دکاندار نے عرض کیا، مولانا صاحب، میں اس کا عاشق ہوں، اور انسان جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے حساب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سیدھی مولانا صاحب کے دل پر لگی۔ وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شاگرد دوڑے، مولانا صاحب کو اٹھایا، ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں رگڑے۔ مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔
دکاندار گھبرایا ہوا تھا۔ وہ مولانا صاحب پر جھکا اور ادب سے عرض کیا، جناب اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، تم میرے محسن ہو، میرے مرشد ہو، کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق دیا۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، جناب وہ کیسے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، میں نے جانا تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بیگانے ہو، جبکہ میں اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نفل بھی گن کر پڑھتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی اوراق گن کر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے، اپنی درگاہ پر واپس آئے اور اپنے استاد حضرت شمس تبریز کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ ان اصولوں میں ایک اصول بے حساب اطاعت بھی تھا۔ یہ مولانا صاحب مولانا روم تھے اور یہ پوری زندگی اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، چنانچہ تم بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حساب نہ کیا کرو۔ اپنی ہر سانس کی داد اللہ کے شکر سے جوڑ دو۔ اس کا ذکر کرتے وقت کبھی حساب نہ کرو، یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا، اور یہ کل عشق الہی ہے۔ تقریباً 66 سال کی عمر میں سن 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ مزار مولانا روم ایک میوزیم کی صورت میں موجود ہے، جس کا رقبہ 18,000 مربع میٹر ہے، جو درگاہ حضرت مولانا، مسجد، درویشوں کے کمرے، لائبریری، تبرکات کے کمرے، سما ہال، وسیع لان، صحن، باغیچہ اور دفاتر پر مشتمل ہے۔ مولانا میوزیم روزانہ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک بغیر وقفے کے کھلا رہتا ہے۔ قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ نے شہر کونیا ترکی کو اپنا دائمی مسکن بنایا، جو ترکی کے مشہور تاریخی شہر استنبول سے 665 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کونیا شہر کو ہم نے مدینہ الاولیاء کا لقب دے دیا ہے۔ اس شہر میں ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ترکی کے اس خوبصورت و دلکش شہر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک خوبصورت و دلکش اور ڈیزائن کے لحاظ سے ایک منفرد مزار مبارک ہے۔ ہم اس سفر کو مولانا رومی کی حکمت میں ختم کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان کے الفاظ کی طاقت کو یاد رکھیں، ان کا ہماری زندگیوں پر کیا تبدیلی کا اثر ہو سکتا ہے، اور ان کے ابتدائی کلام کے صدیوں بعد بھی وہ گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مولانا رومی کی تعلیمات اور ان کے روحانی سفر کی اس روشن تحقیق میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔